مولانا محمد امین صاحب اوکاڑا مرحوم نے بھی اسی کتاب کو سمجھ لیا، اس کے صحیح مواقع کو یاد کیا، اس لیے ان سے کوئی غیر مقلد گفتگو نہیں کر سکتا، شکست آتا۔ کتاب بہت بڑی ہے، ہر قسم کے مباحث ہے۔ مولانا سرفراز خان نے یہ 3 کتابیں عجب لکھی ہے، ایک رائے سنت اور دوسری تسکین الصدور اور تیسری ازالت الریب اور چوتھی یہ احسن الکلام۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے۔ ایک اللہ سب مصیبتوں کے لیے، سب دشمنوں کے لیے کافی۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بطور ادب اور احترام کے اس کلمے کو کیوں ضروری کر دیا گیا؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کے جال، شیطانی اور جتنی سازشیں اور شرارتیں ہیں ان کے ختم کرنے کے لیے اور ان کے مقابلے میں مومن کے فتیاب ہونے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا۔ انہم عن السمع لمعزولون، قرآن کے نزول کے لیے ان کا اوپر جانا منع کر دیا گیا۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، شیطان ایسا کلام کر ہی نہیں سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس، یعنی اللہ ہی مجھے پناہ دے گا شیطان مردود سے، پناہ دینے والا کوئی اور۔ اب ایمان سے کہو یہ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور صدق کے ساتھ آپ ہی پڑھتے تھے، گویا آپ بھی شیطان کے شر سے اللہ کی مدد سے بچتے تھے۔ اور یہی کلمہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ پڑھتے تھے، کیونکہ وہ بھی شیطان سے ڈرتے تھے اور اللہ کے ہاں مدد سے بچتے تھے۔ اور یہی کلمہ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ خیال اور یہ نظریہ کہ کوئی نبی یا ولی، کوئی زندہ یا مردہ بچا سکتا ہے، اس کلمے کے سراسر منافی۔ اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، با التصاقیہ بھی صحیح ہے، استعانت بھی صحیح ہے۔ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، لفظ اللہ، درست بات یہ ہے کہ یہ جامد ہے، نہ کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی نکلا ہے۔ لم یلد ولم یولد، جیسے اللہ سے کوئی پیدا نہیں نہ وہ کسی سے پیدا ہے، اس طرح اس کا نام کہیں سے نکلا نہیں اور نہ اس سے آگے کوئی صیغہ بنا۔ وہی قول محمد ابن الحسن شیبانی ہے، تفسیر زاہدی صفحہ 2۔ یہ تفسیر زاہدی تو فضلاء کو ملنا چاہیے، ضرور دینا چاہیے انشاءاللہ۔ یاد دلانا تیری خیر نہیں ہو۔ ایک مختصر سا ٹیسٹ لے لیں گے تاکہ ہمیں پتہ تو چل جائے کہ ہماری باتیں یہ فضلاء سنتے بھی ہیں، اس کے بعد تقسیم کر دیں۔ الحمدللہ
519 میں شروع کردہ اور 540 میں مکمل، اولین کی تفسیروں میں یہ تفسیر ہے، اور اس سعادت ہے احسن العلوم کی کہ اس کے زاویے قلمرو سے یہ شائع ہوئی اور مفت تقسیم ہو رہی ہے۔ الحمدللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ لفظ اللہ اس میں جامد ہے، اور کہتے ہیں سیبوے اس نے بھی اس قول کی ترجیح دی تھی کہ لفظ اللہ اس میں جامد ہے۔ مرنے کے بعد ان کی مغفرت اس سے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے نام کو بھی توحید کے عقیدے سے پیش کیا ہے۔ اللہ یہ عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ۔ اللہ علم لذات واجب الوجود، اردو والے نئی روشنی والے ڈرے نہیں، یہ سب ان کا سبق ہے اور علم ہے۔ کچھ چیزیں مخصوص ہے عقائد پڑھنے والے طلباء کے ساتھ۔ وہ عالم یہ نام ہے، خاص نام ہے لذات واجب الوجود، اس ذات کے لیے جو یقیناً موجود ہے۔ المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ، جو جامع ہے تمام کمالات کے اور سب شرف اور محامد اس میں ہیں۔ وہ علم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ۔ کہتے مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی ہمارے حضرت گنگوئی کے پائے کے بزرگ تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی وہ براہ راست شاگرد تھے شاہ عبدالعزیز کے، عمر زیادہ ہوئی، براہ راست شاگرد تھے۔ وہ درس دے رہے تھے، بخاری شریف پڑھا رہے تھے، سیدھے سادھے مسلمان تھے۔ ایک ہندو پنڈت آیا درس سنا، کہا مولوی جی خدا کیا چیز ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں میں نہیں جانتا، مجھے اللہ سمجھاؤ۔ مولانا نے اس کی طرف دیکھا، کہا من موہن، من موہن ہو مسلمان ہو۔ من موہن مانا دل لینے والا، جس کے قبضے و قدرت میں تیرا دل ہے اس کو خدا کہتے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب حدیث ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، صحیح مسلم۔ بنی آدم کے دل اللہ کے دو انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہے موڑ دے۔ اللہ من موہن، اللہ 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 ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے۔ اللہ اللہ ہر وقت کرتے رہو۔ اللہ اللہ ایچ شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ ذکر کر ذکر خدا اور ہے تذکیر بس، جس کلام حق ہے ہر بات میں تقریر بس۔ حاجی امداد اللہ کا شعر ہے گلزار معرفت۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا مل اسم الاعظم، اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ وقال ان تقول اللہ وليس في قلبك غیر اللہ، جب آپ اللہ کہیں اور آپ کے دل میں خدا کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔
وفیہ حکایات صالحہ وواقعات جمہ، بہت عجائب و غرائب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے، اللہ ہی بچانے والا ہے شیطان سے۔ شیطان شیطنہ اور تشیطنہ کے معنی آتے قصدن غلط کرنا۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے کہ وہ قصدن گڑبڑ کرتا ہے، اور بعض نسیان اور خطا سے بھی خوش ہوتا ہے۔ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ شیطان کہتے ہیں یہ اس کا نام تو ہے جان، اور ملائک میں جب چلا گیا تو نام رکھا عزازیل بروزن جبرائیل۔ ابھی بھی لوگ کہیں اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ سید لگاتے ہیں، کہیں بخاری ترکی بلا وجہ کے۔ ابلیس نے بھی ملائک کے نام جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل دیکھ کر اپنا نام بھی لگایا عزازیل۔ عزازیل اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالی کے ہاں راندہ درگاہ ہو گیا اور حضرت آدم کا سجدہ نہیں کیا تو شیطان یو سجدہ و نکڑا پلانت شو اور بے فائدی ورتد عمر عبادت شو، تو پھر اس کا نام پڑ گیا ابلیس۔ ابلیس ابلس یبلسو کے معنی آتے ہیں مایوس ہونا، نا امید ہو شیطان دے، اور شیطان زکا بے ایمان دے۔ ابلیس اور چونکہ اللہ اس سے ناراض ہے اور فرمائے انک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تو شیطان کی صفت آتی ہے الرجیم بمانے مرجوم کے، جیسے قتیل بمانے مقتول کے۔ یہ فعیل کا وزن مفعول کے معنی میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ تین طریقے سے انسان کو اکساتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ وَيُمَنِّيهِمْ غلط خواہشات پیدا کرتا ہے، وَيَعِدُهُمْ جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا وعدہ میرا دھوکہ، خواہشات دلانا، جھوٹے وعدے کرنا، اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرانا۔ مفتی محمود نے بنوری ٹاؤن میں علماء کے محضر میں پوچھا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ لے جس میں سوشلزم اور کمیونزم کا رد ہو، تو مفتی وحی حسن صاحب کی آواز گونج گئی، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، ان کے خلاف اپنے لشکر لے کر کے آئے۔ وَعِدْهُمْ، اور ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، مفتی محمود نے سر جھکایا ہوتا، بالکل یہی ہے جس میں سوشلزم اور کمیونزم کا پورا نظام ہے کہ لوگوں کو دنیا کی چیزوں میں الجھاؤ،
اتنا زبردست دھوکہ دے دو کہ ان کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیوانوار کوششیں ہو رہی ہے کسی طریقے سے حکومت تک پہنچے۔ وزیر اعلیٰ غریب نے کہیں کہہ دیا کہ عورت کے حکومت میں نحوست ہوتی ہے، اس کے پیچھے پڑ گئے شیاطین۔ حالانکہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ اس عورت نے اپنے باپ کو پانسی کروایا، ماں کو سیاست سے نکلوایا اور پاگل کروایا، بھائیوں کو قتل کروایا، خاوند کو ہر دفعہ جیل میں بند کروایا، اپنے آپ کو باہر جلا وطن کرایا۔ ایسی نحوست تو شاید کہیں اور ہو جو اس کڑی گئے۔ لیکن ہمارے لالا نے جب طلباء و طالبات پر ناحق ظلم و ستم ڈھائے تو آج اس بگوڑن اس کے انچل میں پناہ لینے کے درپے صبح و شام۔ توبہ توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے۔ پناہ دینے والا نہ جن ہے نہ ان سے، نہ رسول ہے نہ نبی ہے نہ ولی ہے نہ شہید ہے نہ زندہ ہے نہ مردہ، سب کے سب اللہ کے سامنے بندے اور محتاج ہے۔ صرف غیر محتاج اور طاقت کا سرچشمہ اللہ بزرگ برتر کی ذات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے۔ دنیا میں ہمیں سانپ بھی کاٹتا ہے، شیر بھی کھا جاتا ہے، بڑے درندے اور حشرات الارض ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے۔ سینکیاں اور زہر، دنیا کے اندر بہت چیزیں ہیں جو انسانوں کو تکلیف دیتی ہے، لیکن شیطان جیسے تکلیف کوئی نہیں پہنچاتا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ایک مقام پر فرمایا آراف میں، اس نے تمہارے ماں باپ سے کپڑے اتارے، فاتخذوہ عدوا، اب تو اس کو دشمن سمجھو۔ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، جہاں جہاں جسم میں خون ہے وہاں شیطان دوڑ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، اس لیے اس کے شر سے بچانے والا صرف اللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ شیخ سعدی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا اور بیماری اس نہج پہ پہنچی کہ شاید مرنے کے قریب ہوا۔ ہر طرح علاج معالجہ کیا لیکن وہ بچا نہیں اور بیماری بڑھتی گئی۔ اخیر میں یہ مشاورت ہوئی کہ بادشاہ کی موجودگی میں ایک انسان کو ذبح کر دیا جائے اور بادشاہ کی بیماری اس کو منتقل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے لیے فتویٰ لیا گیا مفتی صاحب سے، مفتی اعظم سے، اور قاضی القضات نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ سلامت کی جان سے ملک وابستہ ہے، ہزاروں جانیں اس پر قربان ہو سکتی ہے۔ بادشاہ کا آرڈر تھا، وزیر مال نے خزانے کا منہ کھولا اور ایک خاندان جن کے ہاں بہت بچے تھے، انہوں نے کہا چلو ایک بچہ نہ صحیح، اس کو بادشاہ کے حوالے کر دو۔
اس بچے کو سونے سے تولا گیا اور وہ اس خاندان کو دیا گیا اور راضی کر دیا گیا۔ مقررہ تاریخ پر میدان سج گیا، لوگ چاروں طرف بیٹھ گئے، بادشاہ کا تخت بیچ میں ڈالا گیا اور اس بچے کو لایا گیا، ان کو خوبصورت کپڑے پہنائے گئے، خوشبو اور ہر چیز ان کو مہکا دی گئی۔ بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھ گئے، قاضی القضات کی کرسی لگ گئی، قاضی، مفتی، وزیر۔ بادشاہ کی بیماری کا اعلان ہوا، پھر وزیر نے کہا اس کے لیے تدبیر کی گئی۔ حکیم حاذق نے ایک انسان کو قربان کرنے کا کہا ہے، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، قاضی القضات نے جواز کے لیے جلاد کو بلایا، اور وہ ماں باپ بچے کے وہ بھی رضامند ہو گئے کہ ہم نے خوشی سے بچہ پیش کیا ہے، بادشاہ سلامت پر قربان جائے۔ اس بچے کو ماں باپ کی گود سے لے کر کے میدان میں لایا جا رہا تھا۔ اندراں وقت او بخندید، شیخ سعدی کہتے ہیں، اس گھڑی میں وہ بچہ بڑچ بڑچ ہنس پڑا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ وقت تو ہنسنے کا نہیں ہے، یہ عجیب بچہ ہے، اس سے پوچھو۔ تو بچے نے کہا دنیا میں محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ماں باپ ہے، انہوں نے مجھے بیچا ہے بڑا مال لے کر۔ جب شکایت آدمی کرتا ہے تو پھر کوٹوال کے پاس جاتا ہے، جب وہ بھی نہیں سنتا تو پھر قاضی کو کہتا ہے، قاضی نہیں سنتا قاضی القضات کو، اخیر میں وزیر کو، اور جب وہ بھی نہیں مانتا تو بادشاہ تک پہنچتا ہے۔ بادشاہ کو تو میری جان کی ضرورت ہے، وزیر نے خزانے کا منہ کھولا ہے، قاضی القضات صاحب خود بھی آئے، جلاد کو بھی لے کے آئے، مفتی اعظم نے بھی فتویٰ لکھا، ماں باپ بھی رضامند ہے، میرے لیے آسمان و زمین میں کوئی بچانے والا نہیں۔ مجھے ہنسنے یہ آئی کہ اے خدا، ایسے موقع پر بھی آپ بچانا جانتے جس کا کوئی بھی نہ ہو۔ اس معصوم بچے کی اس معصومانہ تقریر سے بادشاہ کا دل بھر آیا اور اس نے کہا کہ اس بچے کو نہیں ذبح کرو، اس کو چھوڑو، مجھے موت منظور ہے لیکن مجھے اس بچے کی موت منظور نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے خدا کا کرنا تھا، اس واقعے کے بعد ہفتہ 10 دن میں بادشاہ بالکل صحت مند ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطانی مردود سے، اللہ ہی بچانے والا۔ میں ایک ایسے راستے سے گزر رہا تھا جہاں سے مجھے نہیں جانا تھا، ہمارے کوئی دشمن تھے، وہ بھی وہاں سامنے آئے اور مجھے تاکید کی گئی تھی کہ یہاں سے نہ جائے، لیکن میں چلا گیا۔ بالکل رات کا وقت، مغرب سے بعد جنگل دشت کا ماحول، اور دشمن مکمل طور پر مسلح ہتھیار کے ساتھ وہاں آیا، اور چند دن پہلے ہی ایک واقعہ ہو چکا تھا۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور دل میں یہ سوچا کہ اگر آپ بھاگے بھی تو یہ پیچھے سے گولی ماریں گے، اور گولی پیچھے لگے تو بہتر یہ کہ سر یا سینے میں لگے۔ موت تو ایک دفعہ ہوتی ہے، اللہ نے جیسے لکھی ایسی آئے گی، اور خدا سے میں نے کہا بچا۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد سیدھے گزر گئے، اور پھر ہمیں کہلوایا کہ اتنی زیادتی مناسب نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر سے گزرتے، ایسے حالات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ خدا تو پناہ دے شیطان مردود کے شر سے۔ حدیث شریف میں ہے ایک شخص غصہ ہو گیا دوسرے پر بہت شدید، آپ نے فرمایا بخاری میں ہے انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، مجھے ایک کلمہ ایسا معلوم ہے کہ اگر اس نے پڑھ لیا یہ سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض ہمارے طلباء اور رفقاء یہ کہتے ہیں کہ دقت اور گرانی کے ماحول میں ہم تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ فائدہ تو یقینی ہے کیونکہ نص قطعی ہے، البتہ یہ دیکھنا ہے کہ کتنا پڑھنا مفید ہونا چاہیے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ایک ہی دفعہ پڑھا ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ باہر آئے، اور ہم 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھی 3 4 مرتبہ 10 مرتبہ 1.25 لاکھ پڑھواتے ہیں، تب جا کر کے ہماری شنوائی ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ چینی میٹھا کرتی ہے، چینی ڈالنے سے پانی یا شربت یا چائے میٹھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے ایک پیالے میں 1 یا 2 چمچ ڈالے تو میٹھی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے جگ میں 1 چمچ ڈالا تو میٹھا نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے بالٹی میں اور دیگ کے اندر 5-10 چمچ بھی ڈالے تب بھی میٹھا نہیں ہوگا۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چینی میٹھا کرنے والی نہیں، وہاں مقدار زیادہ ہے، آپ چینی بڑھا دیں، 4-5 کلو ڈالنی پڑے گی۔ بزرگان دین جو اعمال بتاتے ہیں، اللہ کی عادت ہے کہ ان کے کہنے میں برکت ہے۔ گفتائے او گفتائے اللہ بود، گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ میں اپنے استاد حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھنے جاتا تھا، تو ہمارے گھر سے حضرت کی مسجد تک 2 راستے تھے، ایک دریا کا راستہ، وہ 5 منٹ اور 4 منٹ کا، بس ایک سرے پر گاؤں کے کنارے پر دریا کے کنارے ہمارا گھر ہے، اور اس سے چند قدم پر حضرت صاحب کی مسجد کنارے پر ہے، تو یوں دریا کے کنارے بالکل شارٹ، جیسے آپ اس چوک سے یہاں آ رہے ہو اتنا ہے۔ دوسرا راستہ گاؤں کا تھا، اس میں آدھا گھنٹہ لگتا، بہت طویل تھا اور بڑا پرامن تھا۔ مجھے اپنے بڑے کہتے تھے کہ تم یہ دریا والے راستے سے مت جاؤ، لیکن جب ان کا خیال نہیں ہوتا تھا تو میں وہیں سے نکل جاتا۔ فجر کی نماز حضرت کے ہاں جا کے پڑھتا تھا، اور سرحد میں نماز فجر ذرا اندھیرے میں ہوتی ہے، تھوڑے سے لوگ کام کاج کے لیے نکلتے، علماء جلدی پڑھا لیتے۔ ہماری مسجد میں نماز سے پہلے میں نکلتا تھا، اور حضرت کے یہاں پہنچ کے حضرت مجھے دیکھ کے پھر نماز کے لیے آگے ہوتے تھے۔ میں جب جاتا تھا تو راستے میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا بالکل اندھیرے میں دریا کے کنارے کہ میرے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے استاد اپنی والدہ کو کہا، والدہ صاحبہ نے کہا استاد جی کو کہا، حضرت الاستاذ کو کہا تو وہ چپ رہے، کچھ دیر تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ پڑھ کر چلو اور پیچھے مت دیکھو۔ الحمدللہ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، مجھے وہ تکلیف نہیں۔ بزرگان دین کے کہنے سے فائدہ بہت ہے۔ آپ ویسے ایک عمل کرتے رہے اور اپنے کسی استاد و شیخ کو کہے کہ آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں، فوراً اس کا اثر ڈبل ہو جائے۔ الحمدللہ بزرگان دین کے بتانے سے توفیق بھی ہو جاتی ہے، پھر آدمی کو اس عمل پر استقامت بھی مل جاتی ہے۔ تو بزرگوں سے اپنے آپ کو مستغنی مت سمجھو۔ اکابر اسلاف، مشائخ و اساتذہ، فن کے ماہرین، موقع بموقع ان سے بھی مستفید ہوتے رہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ۔ اور جب بیت الخلاء میں داخل ہو، اللہم انا نعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ خبث و خبائث بھی اسی شیطان کی نسل ہے۔